بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اقبال کی نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کے چند اشعار کی تشریح کی تھی، آج ہم اس کے آخری شعر کی تشریح کریں گے اور مشقی سوالات بھی دیکھیں گے۔ تو آخری شعر ہے: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ تو سب سے پہلے بچوں اس کے میننگز دیکھ لیں گے۔ ملت قوم یعنی ملت اسلامیہ سے اقبال مخاطب ہے، اور رابطہ جو ہے اس کا مطلب تعلق ہے، اور استوار کرنا مضبوط رکھنا۔ پیوستہ رہو، جڑے رہو، تعلق قائم رکھے رکھو، اور شجر سے کا معنی جو ہے وہ پیڑ یا درخت ہے، اور بہار سبزے کا موسم، ہریالی کا موسم جس میں پھول کھلتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے: مسلمانوں اپنی قوم کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے وہ قائم رکھو۔ زیر تشریح شعر میں شاعر اتحاد و اتفاق کی بات کر رہا ہے۔ برِ صغیر کا زمانہ بچوں، آپ نے پانچویں جماعت سے یہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں برِ صغیر کے حالات، کیسے مسلمان حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی، کس طریقے سے پاک ہند میں انگریزوں نے نوآبادیاتی نظام کو قائم کیا اور مسلمان جو ہے وہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر زوال پذیر ہو گئے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا تھا، مسلمانوں میں ہی غدار پیدا ہو گئے تھے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ شاعر کا زمانہ وہی زمانہ تھا، مسلمانوں کے زوال کا زمانہ۔ تو اس نے جب زمانے کے حالات کو دیکھا تو شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے ایسی؟ تو اقبال نے کہا کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں رہا۔ ضرب المثل مشہور ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اقبال بھی مسلمانوں کو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں۔ تو اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے اگر ایک فرد جو ہے وہ اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہے گا تو کوئی بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی بھی ایسے فرد پہ زوال نہیں آئے گا جب وہ پورے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوگا تب اس پہ زوال آ سکتا ہے، تب لوگ اس پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہے گا، تمام قوم متحد رہے گی، تو کوئی بھی پھر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے شاعر تحریر کر رہا ہے، مثال دے رہا ہے ایک درخت کی۔ شاعر کہتا ہے جیسے ایک ٹہنی، ایک شاخ اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور چاہے خزاں کا موسم بھی آ جائے، چاہے وہ خشک بھی ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنے درخت کے ساتھ منسلک رہے گی، اگر وہ اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہے گی، تو شاعر کہتا ہے خزاں میں اگر وہ سوکھ بھی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے وہ شاخ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح شاعر کہتا ہے جس طرح ایک سوکھی ہوئی خزاں کے موسم کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ درخت کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہے، اسے پتہ ہے ابھی خزاں کا موسم ہے، ابھی پتے خشک ہو گئے ہیں، ابھی پھل پھول نہیں لگ رہے، لیکن اسے امید ہوتی ہے کہ جیسے ہی بہار کا موسم آئے گا اس پہ ہریالی لوٹ آئے گی، اس کے اچھے دن پھر سے آ جائیں گے، تو پھول اس پہ لگیں گے، پھل اس پہ لگیں گے، ہرے ہرے پتے لگیں گے، پرندے آئیں گے، اس پہ بیٹھیں گے اور نغمہ زن ہوں گے۔ تو اس لیے جس طریقے سے ایک شاخ اپنے درخت سے، اپنے اصل سے جڑی رہتی ہے،
چاہے خزاں کے موسم میں وہ خشک بھی ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اپنے درخت کا ساتھ نہیں چھوڑتی، اس امید پر کہ بہار کا موسم آئے گا اور وہ پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے اے مسلمانوں، اے غافل مسلمانوں، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہو، چاہے تمہارے اوپر زوال آ چکا ہے، چاہے تمہارے اوپر انگریز حاوی ہو چکے ہیں، لیکن تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو۔ ابھی تمہارے اوپر زوال ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے اوپر بھی بہار آئے گی، تم بھی آزاد ہو جاؤ گے، تم بھی ترقی کر جاؤ گے، تمہارا زوال بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح ایک ٹہنی بہار میں ہری بھری ہو جاتی ہے، اے مسلمانوں ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہارا زوال بھی ختم ہو جائے گا۔ وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو اس حوالے سے بچوں آپ یہ شعر بھی لکھ سکتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آج کی ہماری یہ جو نظم تھی اقبال کی وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم بچوں مشقی سوالات ہیں ان پہ تھوڑا سا نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلا سوال آپ لوگوں کا ہے، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو بچوں اس نظم میں اقبال ڈالی سے مراد ایک مسلم کو لے رہا ہے، یعنی ایک مسلمان کو لے رہا ہے، اور جبکہ جو شجر ہے، شجر سے مراد وہ پوری ملت اسلامیہ کو لے رہا ہے، پوری قوم کو لے رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے اسی طرح، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں بچوں خزاں کا موسم یعنی دور، تو جو شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے اس پہ خزاں کا موسم جو ہے وہ لازوال ہے، اس پہ کبھی بھی پھر زوال نہیں آتا، کیونکہ وہ جب درخت سے ہی علیحدہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو اس پہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زوال آ جائے گا، وہ کبھی بھی پھر ہری بھری نہیں ہوگی۔ لیکن جو شاخ منسلک رہتی ہے اپنے درخت سے، وہ بہار کے موسم میں اسے امید ہوتی ہے کہ بہار کا موسم جیسے ہی آئے گا وہ شاخ پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ تو مسلمانوں کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ تو بچوں مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے جی، تو جو خزاں کا موسم ہوتا ہے وہ زوال کے حوالے سے علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور جو بہار کا موسم ہوتا ہے وہ ترقی کے حوالے سے منسوب ہوتا ہے۔ تو مسلمان چونکہ زوال پذیر ہو چکے تھے، انگریز ان پر حاوی ہو چکے تھے، نو آبادیاتی نظام قائم کر لیا تھا، بر صغیر کے جو مغل حکمران تھے ان کی حکومت جو ہے وہ چھن چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں کے گلستان میں یعنی پاک ہند میں بر صغیر میں مسلمانوں کے ہاں خزاں کا دور تھا، مراد زوال کا زمانہ تھا۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے، جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ تو اقبال نے اپنی نظم میں جیب گل کو لکھا ہے کہ وہ زرع کامل عیار سے خالی ہے، یعنی جس طرح خزاں کا موسم آتا ہے اور پھول جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح شاعر تحریر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا کھیسہ بھی خالی ہے، مسلمان بھی اب خالی ہاتھ ہیں، انگریزوں نے ان پر قبضہ جما لیا، مسلمانوں کے ہاتھ خالی ہیں، جیب سے مراد ہاتھ ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں اب کچھ نہیں رہا، خالی ہاتھ ہیں۔ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ یعنی جب درختوں کے اوپر ہریالی ہوتی ہے تو بچوں وہاں پہ پرندے آتے ہیں، نغمے گاتے ہیں، یہ صرف ہمیں ہی سبزہ اچھا نہیں لگتا، پرندوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں اب خزاں کا موسم ہو تو خزاں کے موسم میں پتے نہیں ہوتے، تو ایسے مرجھائے ہوئے درخت پہ تو پرندے گیت نہیں گائیں گے نا، پرندے تبھی گیت گائیں گے جب درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہوگا۔ تو جب مسلمانوں کے پاس سب کچھ تھا، اقتدار تھا، حکومت علم تھا، سب کچھ تھا، تو اس کے پاس لوگ آتے تھے، جیسے درخت کے پاس پرندے آتے ہیں، ہرے درخت کے اوپر پرندے آتے ہیں، ایسے مسلمان جب ترقی یافتہ تھے تو ان کے پاس بھی مختلف ممالک کے لوگ آتے تھے، لیکن اب چونکہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے ہیں تو اب ان کے ہاں کوئی نہیں آتا۔ تو خلوت اوراق میں طیور جو ہے وہ نغمہ زن تھے۔ تو بچوں اقبال کی جو آپ کے سلیبس کی آخری نظم تھی، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ،
اس کے اشعار کی تشریح بھی مکمل ہو گئی اور اس کی ایکسرسائز بھی، مشقی سوالات بھی ہم نے کیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ختم ہوا چاہتا ہے۔ عزیز طلبہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اگلے لیکچر میں ملیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔